الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کے مقدر چمکائے کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھنجلائے شیطان ہزاروں بل کھائے اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا
آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، بہت خوبصورت آپ کا اجلاس، آپ کا مشاعرہ جو محفل حمد و نعت کے نام سے موسوم ہے، الحمدللہ اپنی ترقی کی طرف، اپنی کامیابی کی طرف رواں اور دواں۔ میری بھی حاضری آپ حضرات کے روبرو جس شخصیت کے توسط سے، محبت سے، شفقت سے ہوئی ہے، حضرت اقدس قاری اشفاق بہرائچی دامت برکاتہم العالیہ، قاری عارف صاحب دامت فیوضہم، دیگر اور بڑے بڑے شعراء کرام سے آپ کے اس دیار میں ملاقات ہوئی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سب کی عمر دراز فرمائے اور اللہ ان کی نعتیہ عبادت کو ہر جگہ ہر لمحے قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا، دعا کریں اللہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں جو میں آپ حضرات کے چہروں سے اور آپ حضرات کے اس بینر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل مستغرق ہیں۔ ابھی منظوم کلام آپ حضرات کے سامنے ہوئے، آپ کبھی مدینے کی گلیوں میں، کبھی آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں میں، اور کبھی آپ ان کے معجزوں میں، اور کبھی ان کے اصحاب کے تمام نقش قدموں میں، ان کی محبتوں میں، عشق میں، ان کی جانثاری میں آپ مدمست اور مگن تھے۔ آخر میں مجھے منصور کلام پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے روبرو کیا۔ او اللہ کے نیک بندو، یہ میرے آقا کی توصیف و توثیق ہے۔ آج تک اس کا کوئی نہ منظوم کلام سے، نہ منصور کلام سے، نہ محرر اپنے قلم سے، نہ مقرر اپنی زبان سے آج تک اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ نہ کسی کے اندر طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ کسی کو کوئی اتنا علم ہے کہ محمد کی تعریف کہاں تک ہے۔ یہ تو صرف میرا اور آپ کا اللہ جانتا ہے۔ جب تعریف کا ہی معلوم نہیں تو میں اور آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اصل تعریف تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، محرر اپنے قلم کو توڑ بیٹھے، مقرر بولتے بولتے تھک گئے، اور شاعر کہتے کہتے ان کی عمریں پوری ہو گئی، لیکن آخر میں یہی کہہ کر کے چپ ہوئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے محبوب کا ہے، میرے اور آپ کے آقا کا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر میں ان کی تعریف و توصیف کرنے لگوں، ان کے معجزوں کو بیان کرنے لگوں تو یقیناً یہ رات ناکافی ہو جائے۔ میں تو صرف اتنا بتلانے لگا دنیا کے لوگوں سے بھی اے اللہ کے بندو، اور اسی طرح اپنے مومنوں سے بھی اے اللہ کے نیک بندو، یہ
کیا ہوا؟ یہ کیا کرتے جا رہے ہو؟ کس کی تعریف کو کم کرتے جا رہے ہو؟ کس کی گستاخیاں کرتے جا رہے ہو؟ ذرا ایک مرتبہ پڑھ کر کے تو دیکھ لو، ذرا ایک مرتبہ ہاں ان کی سیرت طیبہ میں اپنی نظریں تو دوڑا لو، کبھی کسی اصحاب سیر کے پاس جا کر میرے آقا کی ذرا سی توصیف تو سن لو، آخر کیا ہو گیا؟ ذرا سنو تو صحیح، کیسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا رونما ہوئے، کیسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا کو مبعوث کیا گیا کہ جب اس زمین کا حال یہ تھا، اس زمین کا حال یہ تھا، اے اللہ کے نیک بندے، کوئی کمزوروں کا سہارا نہ تھا، کوئی مظلوموں کی آواز اٹھانے والا نہ تھا، کوئی غریبوں کو اپنے سینے سے لگانے والا نہ تھا، یہاں تک کہ عورتوں کا کوئی قدرداں نہ تھا، یہاں تک کہ پوری دنیا انسانیت یہ تڑپ تڑپ کر کے، یہ سسک سسک کر کے آواز لگا رہی تھی کہ ہے کوئی جو ہمارا مسیحا بن کر کے آئے گا، جو ہمیں ہاں اس زمین سے آسمان فلک کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اس وقت میں زمین سسک رہی تھی، کمزور اپنا سہارا تلاش کر رہے تھے، مظلوم اپنی آواز تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ غریب اپنے لیے کوئی مسیحا تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ غلام جب ان کی کوئی قدرداں کرنے والا نہ تھا وہ اپنے سہارے تلاش کر رہے تھے، عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ ہاں عورت ماں کے روپ میں اگر ہے تو اس کی عزت و حرمت کیا ہے، اگر بہن کی شکل میں ہے تو اس کی عزت و پاک دامنی کیا ہے، اگر یہ بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کی عزت و عظمت کیا ہے، اگر یہ بیوی کی شکل میں ہے تو اس کی عزت و پاک دامنی کیا ہے، یہ دنیا نہ جانتی تھی۔ اے اللہ کے نیک بندو، ایسے وقت میں کہ جب پورا کا پورا عرب ہاں شراب نوشی میں، جوئے اور سٹے میں، یہاں تک کہ زنا بازی میں، یہاں تک کہ اور بڑی بڑی حرکتوں میں جب ملوث تھا، تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو مبعوث کیا، میرے اور آپ کے محبوب کو مبعوث کیا۔ جانتے ہو سب سے پہلے میرے آقا نے سب سے پہلے اپنے سینے سے غریبوں کو لگایا، کمزوروں کو لگایا، غلاموں کا سہارا بن کر کے کھڑے ہو گئے اور عورتوں کی قدر و منزلت کا اعلان کر دیا۔ کون ہے ایسے وقت میں غریبوں کو سینے سے لگانے والا؟ کون ہے کمزوروں کی آواز بننے والا؟ کون ہے غلاموں کو اپنے حلقہ درس میں جگہ دینے والا؟ کون ہے عورتوں کی قدردانی کا اعلان کرنے والا اور دنیا کے لوگوں کو یہ کہنے والا؟ اے دنیا کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ عورت تمہاری بہن ہے اور بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے تو یاد رکھنا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور اگر یہ عورت تیری بیٹی ہے اور تو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے اور اس کا نکاح کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے، جانتا ہے تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اور فرمایا اگر یہ عورت تیری بیوی ہے، یہ تیری نوکر نہیں ہے، یہ تیری غلام نہیں ہے، یہ تیری پیر کی جوتی نہیں ہے، بلکہ یہ تیری مشفق اور یہ تیری مشیر اور معین ہے اور تیری زندگی کی شریک حیات ہے۔ کون ہے ان سب چیزوں کا اعلان کرنے والا؟ یقیناً میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا ہم معلوم کریں، ذرا ہم معلوم کریں، کبھی کسی غلام سے معلوم کریں، کسی کمزور سے معلوم کریں، عورتوں سے جا کر کے معلوم کریں کون ہے آپ کی قدردانی کا اعلان کرنے والا، تو یقیناً سب کی سسکیاں یہی آواز دیں گی، کوئی اور نہیں ہے، ہمارے آقا
محمد عربی ہیں، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جانتے ہو کوئی اگر غریب نظر آتا آپ اپنے سینے سے لگاتے، آپ اس کا سہارا بنتے، یہاں تک کہ غلاموں سے معلوم کرو اور سب سے بڑے غلاموں کے جو سردار بنے ہیں، جو سب سے زیادہ نام مشہور ہوا ہے وہ حضرت بلال کا آتا ہے۔ ذرا معلوم تو کریں حضرت بلال سے، اے اللہ کے نیک بندے آپ نبی کے اتنے بڑے عاشق کیسے ہو گئے، آپ ان کے دیوانے کیسے ہو گئے، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ کہ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے اللہ کی قسم کون تھا ہماری قدر کرنے والا، کون تھا ہمیں عزت و عظمت دینے والا، ہم پر جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا، ہمیں اگر بخار ہو جائے، ہم اگر بیماری میں چلے جائیں کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں، صرف آخر میں محمد عربی تشریف لاتے ہیں جنہوں نے اٹھ کر کے ہمیں سینے سے لگایا، اور خالی سینے سے نہیں بلکہ جب ہم ان کے غلام ہو گئے تو بڑے بڑے سرداروں کو الگ کر دیا، اور حضرت بلال کے رتبے کا میرے آقا نے اعلان فرمایا۔ ذرا معلوم کریں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بتلائیں گے کہ جب میں غلام تھا میرا کوئی اور معمول تھا، لیکن جیسے ہی میں محمد عربی کا غلام بن بیٹھا، جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ درس میں پہنچ گیا اور ان سے محبت کرنے لگا، پھر تو وہ دن بھی دیکھا کہ فتح مکہ ہوا ہے، مکہ فتح کر لیا گیا ہے، اور فتح کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، اور فتح کا اعلان اس طرح سے ہوگا کہ مکے کے کعبے پر چڑھ کر کے فتح کی اذان پڑھی جائے گی۔ کون ہوگا اس اذان کو پڑھنے والا، کون ہوگا اس اذان کو دینے والا؟ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، لہذا میرے آقا سب کی طرف نظر کرتے ہیں لیکن نظر کہیں نہیں ٹکتی، بلکہ آ کر کے حضرت بلال حبشی پر ٹک جاتی ہے۔ میرے آقا حضرت بلال کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے بلال ذرا کعبے کی چھت پر چڑھو، اے بلال ذرا کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینی شروع کرو۔ حضرت بلال چڑھنے لگتے ہیں، اپنے جوتوں کو اتارنے لگتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں بلال یہ کعبہ تیرے جوتوں سے افضل نہیں ہے، ہاں تو جوتوں سمیت کعبے پر چڑھ جا۔ حضرت بلال کی ہائٹ کم ہے، میرے آقا اپنے کندھوں کو پیش کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بلال جاؤ کعبے پر چڑھ کر اللہ کا نام بلند کر دو۔ آج بڑے بڑے چودھری غمگسیدہ ہیں، آج بڑے بڑے چودھری سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عزت کا جنازہ نکلا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندو ذرا میں اور آپ بھی کان کھول کر سن لیں کہ جس دین پر میں اور آپ چلتے ہیں اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ کوئی آقا ہے نہ غلام ہے، نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نہ کوئی عربی ہے نہ عجمی ہے، بلکہ میرے اور آپ کے اللہ نے صاف طریقے سے اعلان کر دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، تمہیں ہم نے ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ہاں یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہاری نشانیاں ہیں، یہ تمہاری بڑائی کے لیے نہیں، یہ تمہارے تکبر کے لیے نہیں، ہاں یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ ہاں اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری قدر کرے، ہاں تم یہ چاہتے ہو جنت تمہارا استقبال کرے، ہاں اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ہاں اگر تم قبر کی اندھیریوں میں وہاں سے ڈرنے سے بچنا چاہتے ہو، وہاں کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے پلے گانٹھ باندھ لیجئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ برادری کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں، تیرا کلر کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں، تو عرب کا رہنے والا عجب کا رہنے والا اس سے کوئی غرض نہیں، صرف اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے، اگر تو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے تو یاد رکھنا تیری عزت اس دنیا
کے اندر بھی ہوگی، اور تیری عزت کل قیامت کے میدان میں رب کر رہا ہوگا، رب کے فرشتے کر رہے ہوں گے، جنت کے اندر استقبال ہو رہا ہوگا۔ لیکن آج رونا یہ آتا ہے، اے امت محمدیہ، جن چیزوں کو چھوڑ کر کے اور جن چیزوں کو سدھار کر کے میرے اور آپ کے آقا اس زمین سے پردہ کر کے گئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جس معاشرے اور بگڑے ہوئے معاشرے کو میرے اور آپ کے آقا ذرا سی قلیل مدت میں، ذرا سی قلیل وقت میں آپ ذرا محنت کر کے پورے معاشرے کو سدھار کر کے سنوار کر کے گئے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ امت محمدیہ دوبارہ سے اسی کی طرف پلٹ کر کے آ رہی ہے، امت محمدیہ دوبارہ سے اسی بگاڑ کی طرف چل پڑی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یاد رکھنا کل قیامت میں میرے اللہ کے سامنے تجھے محبوب کو جواب دینا ہوگا کہ جس چیز کی محنت آقا کر کے گئے ہیں، جس چیز کی محنت صحابہ تابعین اور تبع تابعین کر کے گئے ہیں، اے امت محمدیہ تمہیں دوبارہ سے اسی بگاڑ کی طرف قدم رکھ دیا ہے۔ وہ کون سا بگاڑ تھا جب میرے آقا اس زمین پر تشریف لائے تھے؟ ہاں وہ بگاڑ دوبارہ سے امت محمدیہ کے اندر آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری باتیں کڑوی لگ جائے، لیکن سیرت طیبہ کا مطلب صرف زلفوں کی تعریف نہیں، صرف کپڑوں کی تعریف نہیں، صرف کملی کی تعریف نہیں، اللہ کی قسم معاشرے کے سدھارنے کی طرف بھی میرے آقا کے قدموں کو دیکھیے، میرے آقا کی محنت کو دیکھیے، میرے آقا کی محنت کی طرف چلیے جو راتوں کو سونے نہیں دیتی، جو میرے آقا کو ہاں دنوں کو سکون نہیں دیتی ہے۔ آپ ہر وقت اسی فکر میں ہیں، آپ ہر وقت اسی محنت میں ہیں کہ کسی طریقے سے جو میری امت کے اندر بگاڑ ہے وہ کسی طریقے سے اختتام کی طرف پہنچ جائے، اور میرے آقا نے اس پر محنت کی، اللہ نے میرے آقا کو کامیاب کیا۔ کیا نہیں کرتے تھے لوگ میرے آقا کے آنے سے پہلے؟ میرے آقا کے آنے سے پہلے شراب کے عاشق تھے، جوئے اور سٹے جس کو قرآن میسر کہتا ہے اس کے بڑے دلدادہ تھے، زناؤں کے اڈے کھلے ہوئے تھے، سود اور پیاز عام تھا، یہاں تک کہ کمینوں اور نکموں کی قدریں ہوتی تھی۔ آج امت محمدیہ اور آپ دوبارہ سے پلٹ کر کے اسی طرف آ گئے ہیں، اور فرمایا تھا میرے آقا نے کہ میری امت میں فتنوں کا دور شروع ہوگا، میری امت میں فتنے رونما ہوں گے اور یکے بعد دیگر رونما ہوں گے۔ فرماتے تھے اے میرے صحابہ میری امت میں یہ فتنے رونما ہوں گے، اور یاد رکھنا جب امت محمدیہ ان فتنوں کا شکار ہو جائے گی، ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، تو پھر یاد رکھنا کہہ دو امت محمدیہ سے کہ اب اللہ کی رحمت کا نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ میری امت کے اندر جو سب سے پہلے فتنہ رونما ہوگا، بغیر مجبوری کے، بغیر معذوری کے، بغیر کسی پریشانی کے، امت محمدیہ نماز چھوڑنے کی عادی ہو جائے گی، امت محمدیہ بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑنے والی ہو جائے گی۔ آج اللہ کے نیک بندے ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، ہمیں تو کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی، ہمیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، لیکن نماز پڑھے ہوئے ہفتے ہو گئے، نماز پڑھے ہوئے مہینے ہو گئے، صرف بھیڑ کو دیکھ کر کے جمعہ پڑھ لیو، صرف بھیڑ کو دیکھ کر عید کی نماز پڑھ لی ہے، صرف بھیڑ کو دیکھ کر جنازے میں کھڑے ہو گئے، لیکن بڑے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں پنج وقت نمازیں پڑھے ہوئے کئی وقت گزر گئے، کئی زمانے گزر گئے، حالانکہ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ تیری ہر پریشانی کا حل نماز کے اندر ہوگا، تیری ہر مصیبت کا حل نماز کے اندر ہوگا، تیری تمام ضرورتیں اگر کسی ذریعے سے اللہ سے مکمل ہو سکتی ہیں تو وہ نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ اور خالی فرماتے نہیں تھے بلکہ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، بلکہ خود بھی اس کی طرف چلتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندے میرے آقا کی زندگی دیکھ لے،
تھے، ذرا سی پریشانی آئی مسجد کی طرف دوڑتے تھے، ہوا تیز چلنے لگی مسجد کی طرف دوڑتے تھے، بارش ہونی بند ہو گئی مسجد کی طرف دوڑتے تھے، ذرا سا زلزلہ آ جائے مسجد کی طرف دوڑتے تھے، ذرا سا واقعہ ہو جائے مسجد کی طرف دوڑتے تھے، یہاں تک کہ جو بھی پریشانی میرے آقا کی زندگی کے اندر دکھائی دی تو میرے آقا سب سے پہلے مسجد کی طرف دوڑے ہیں۔ آج امت محمدیہ کا حال کیا ہے؟ ہر کام کرنے کے لیے تیار، کوئی اگر یہ کہے تجھے یہ پریشانی یہ عمل کرنا ہے، تجھے سمندر کے کنارے جانا ہے، تجھے قبرستان میں بلا چیز دابنی ہے، تجھے بلا صدقہ ادا کرنا ہے، سارے کام کرنے کے لیے تیار، سارا خرچہ دینے کے لیے تیار، لیکن 2 رکعت نماز کی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کو منانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ چاہے جتنے بڑے کام کرا لیجئے، جتنی محنت کا کام کرا لیجئے، چاہے جتنا پیسہ وصول کر لیجئے، لیکن نماز کو نہیں ادا کریں گے کہ جس میں ہر پریشانی کا حل ہے، جس میں ہر مصیبت کا حل ہے، جس میں تمام دقت و دشواریوں کا حل ہے، تمام کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اللہ کا نیک بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندے کہاں کھویا ہوا ہے؟ صحابی کو یقین نہیں ہوتا اللہ کے نبی کے امت محمدیہ نماز نہیں پڑھے گی، کیا ایسے بغیر عذر کے نماز چھوڑ دے گی؟ کیونکہ صحابی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے اندر سے دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی کے زمانے کے منافق ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ نماز نہ پڑھیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اگلی سب کو چھوڑ دیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی۔ جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نماز اور کفر کا فرق نماز ہی ہے، ہاں ایمان اور کفر کا فرق نماز ہی تو ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ کافر میں اور مومن میں فرق نہیں ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، چاہے اس کا نام جو بھی ہو، چاہے اس کا خاندان جو بھی ہو، چاہے اس کا گھر کہیں بھی ہو، مسجد کی بالکل دیوار کے برابر میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا، اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں مومن اور کافر میں تمیز کرنے والی نماز ہے، لیکن آج امت محمدیہ مجھے کہنے دیجئے نماز کے معاملے میں سب سے زیادہ کمزور ہو گئی، نماز کے معاملے میں سب سے زیادہ کمزور۔ حالانکہ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، اللہ کو اپنا دوست بنانے کا ذریعہ۔ اور اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو جب میرے اور آپ کے آقا کے زمانے میں ان کے وقت میں نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان شروع ہو جاتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نماز کے وقت ہم آقا کے سامنے پہنچ گئے تو آقا ہاں معلوم کرتے تھے کون ہو، کہتی میں عائشہ ہوں۔ کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کون ابو بکر؟ اللہ کے نبی آپ کے یار غار ہیں۔ ہاں کون ہو نہیں جانتا، تو معلوم ہوتا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب میرے آقا کسی کو نہیں پہچانیں گے، اب میرے محبوب کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ حالت میرے اور آپ کے آقا کی ہوتی تھی، یہ حالت میرے اور آپ کے محبوب کی ہوتی تھی، لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج تمام کام ہو رہے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں۔ فجر کی جماعت کا حال دیکھ لیجئے، ظہر کی نماز کا حال دیکھ لیجئے، مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کئی منزلیں
مساجد ہیں، خوبصورت مساجد ہیں، کروڑوں روپے لگ کر کے مساجد بنا دی گئی ہیں، پتھر اور آب زر سے لکھے ہوئے کلمات ہیں، سب کچھ ہے اس زمانے میں، لیکن نمازی نظر نہیں آتا، نماز کی پابندی کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے مختصر گفتگو کرنی ہے۔ فرماتے تھے میرے آقا، میری امت میں پہلا فتنہ یہ ہوگا کہ میری امت نماز کو چھوڑنے لگے گی، بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑنے لگے گی۔ آگے بڑھئے، کیا فرماتے تھے؟ اے جوان، دل تو چاہتا تھا جب تو یہاں زیادہ تعداد میں بیٹھا ہوا تھا میں تجھ سے تب گفتگو کرتا، لیکن انشاءاللہ العظیم میری بات تو پہنچانی ہے جہاں تک پہنچے۔ ذرا سنو، کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ میری امت میں ایک فتنہ یہ بھی رونما ہوگا، میری امت میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا۔ فرماتے تھے جوان اولادیں اپنے باپ کی ناقدری ہو جائیں گی، جوان اولادیں اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگیں گی، ہاں جوان اولادیں اپنے باپ کی عزت کو عزت نہ سمجھیں گی۔ فرماتے تھے میرے آقا اپنے باپ کے سامنے اپنے دوستوں کی قدر زیادہ کرنے لگیں گی، اپنے دوستوں کی عزت زیادہ کرنے لگیں گی۔ آقا کیا ایسا بھی وقت آئے گا؟ ارے دیکھ رہے ہو کہ آج وہ وقت آ چکا ہے، بوڑھے باپ کی کوئی قدر نہیں، اگر کم پڑھا لکھا ہے کوئی قدر نہیں، اگر گھر میں بیمار ہے کوئی قدر نہیں، اگر کمانا چھوڑ چکا ہے تو کوئی قدر نہیں، ہاں اگر زمینیں اچھی ہیں باپ کے حصے میں بڑی قدر ہوتی ہے، مال اور جائیداد حصے میں ہے بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن وہ باپ کی وجہ سے نہیں، وہ مال کی قدردانی ہے، وہ زمین کی قدردانی ہے، وہ جائیداد کی قدردانی ہے۔ فرماتے تھے میرے آقا کہ میری امت میں ایک اتنا یہ بھی رونما ہوگا کہ جوان اولاد اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے گی اور باپ کے مقابلے میں اپنے دوست کی عزت زیادہ کرنے لگے گی۔ ایک طرف باپ حکم کرے کوئی قدر نہیں، ایک طرف باپ کوئی حکم دے کوئی قدر نہیں، دوسری طرف دوست کا فون آ جائے، دوسری طرف دوست اگر اس کو بلانے لگے تو باپ کے سارے حکموں میں ٹھوکر مار کر کے، باپ کی ساری خدمت میں ٹھوکر مار کر کے یہ جوان اپنے دوست کی بات سنے گا۔ او اللہ کے نیک بندو، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ باپ کا گریبان پکڑ لیا گیا، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیا گیا، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا، اللہ اس علاقے کو اس غلطی سے محفوظ رکھے، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ نہ جانے کس چیز کے لالچ میں آ کر باپ کو موت کے گھاٹ تک اتار دیا گیا، اللہ اس علاقے کو محفوظ رکھے۔ لیکن او اللہ کے نیک بندو، ساری میرے آقا کی باتیں سچی ہیں، میرے محبوب کی باتیں سچی ہیں۔ فرماتے تھے دنیا کا جوان، میری امت محمدیہ اپنی باپ کی ناقدری کرنے لگے گی، آج ذرا سا پڑھ لکھ کر کے آ جائے باپ جاہر نظر آنے لگتا ہے، آج ذرا سے 2 روپے کمانے والا نظر آ جائے تو باپ کی گھر میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، آج ذرا سا ہوشیار ہو جائے تو باپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، سب سے زیادہ جب نکاح ہو کر کے تیرے گھر میں سرخ جوڑے والی آ جائے تو اب باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، اب باپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ میری امت اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے گی، اپنے دوست کی عزت زیادہ کرنے لگے گی۔ اسی طرح فرماتے تھے میری امت محمدیہ کی جوان بچیاں اپنی ماں کو اپنا نوکر سمجھنے لگے گی، اپنی ماں کو اپنا غلام سمجھنے لگے گی، اپنی ماں پر ایسے حکم چلائے گی جیسے کوئی بڑا اپنے نوکر پر حکم چلاتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، ذرا ہم نہیں دیکھتے جوان بچیاں کس
طریقے سے اپنی ماں کو ٹارچر کرتی ہیں، جوان بچیاں اپنی ماں پر حکم چلاتی ہیں، اپنی ماں پر حکومت کرتی ہیں، اس وقت تو زیادہ دیکھنے لائق معاملہ ہوتا ہے جب بچی اسکول کے اندر پڑھے یا مدرسے کے اندر پڑھے، پڑھ کر کے اپنے گھر پر آئے، پانی کا حکم ماں کو دیا جا رہا ہے، کھانے کا حکم ماں کو دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایسے برتاؤ کیا جا رہا ہے جیسے یہ ہماری ماں نہیں ہے بلکہ یہ ہماری نوکر ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، کیا ہو گیا؟ تم تو اپنی ماں کی بڑی قدر کرنے والی تھی، تم تو اپنی ماں سے بڑی محبت کرنے والی تھی، لیکن تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ تم اپنی ماں کو رونے پر مجبور کرتی ہو، اپنی ماں کو اپنا نوکر سمجھتی ہو، یہاں تک کہ جب تمہاری شادیاں ہو جاتی ہیں، جب تمہارے نکاح ہو کر کے تم اپنے گھر میں چلی جاتی ہو، ہاں سب سمجھتے ہیں اب سکون ہو گیا، لیکن یہ بیٹیاں نکاحوں کے بعد بھی اپنی ماں کو سکون نہیں دیتی، بلکہ کبھی کسی چیز کا مطالبہ رکھتی ہیں، کبھی کسی چیز کا مطالبہ رکھ دیتی ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، اب کے گھر آؤں گی تو یہ چاہیے، اب کے گھر آؤں گی تو فلاں سامان چاہیے، اور میری کمزور سی ماں ہاں پورے مہینے جوڑ کر کے رکھتی ہے، پورے مہینے خرچے سے بچا کر کے رکھتی ہے، دل کے اندر خیال یہ رہتا ہے میری بیٹی اپنے سسرال سے آئے گی تو اس کو فلاں چیز تحفے میں دے کر کے بھیجوں گی۔ لیکن بچیوں کا کیا حال؟ اپنی ماں کی قدر نوکرانیوں سے زیادہ نہیں۔ یہ امت محمدیہ کے اندر کتنا رونما ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندوں بتاتے کیوں نہیں کہ فتنے امت محمدیہ کے اندر رونما نہیں ہیں، کہ فتنے امت محمدیہ میں نہیں ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے آگے بڑھ، کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ ذرا سنیے اللہ کے نیک بندے فرماتے تھے میری امت ہاں قرب قیامت میں میری امت میں فتنوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی، میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی، میری امت نشے کی عادی ہو جائے گی، میری امت شراب کھلم کھلا پینے لگے گی، میری امت شراب کو اپنا شوق بنا لے گی، یہاں تک کہ شراب کی عادی ہو جائے گی۔ آج امت محمدیہ کا جوان اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ مستانہ کہنے والا، اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنے والا، اور مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ شراب کا عادی نہیں ہو گیا، کہ شراب کا پینے والا نہیں ہو گیا، اور اوپر سے سمجھداری دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو رم ہے، یہ تو انرجی ڈرنک ہے، ہاں یہ شراب نہیں ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ ہاں امت محمدیہ میں شراب کی لت بڑھ جائے گی، شراب کی نمائش زیادہ ہوگی، اور فرماتے تھے میری امت شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے گی، شراب کا نام بدلے گی، وہ سمجھے گی یہ شراب نہیں ہے، وہ سمجھے گی یہ قطرے شراب کے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا اس کا نام بدل چکی ہوگی، دنیا اس کی پیکنگ بدل چکی ہوگی، لیکن وہ سمجھے گی یہ شراب نہیں ہے۔ فرماتے تھے میرے آقا وہ شراب ہی ہوگی۔ آج میرے اور آپ کے کوئی بھی پروگرام شراب سے خالی نہیں، بیاہ اور شادیاں شراب سے خالی نہیں، میرے اور آپ کے جوان بچوں کی پارٹیاں شراب سے خالی نہیں، ان کی دوستیاں نشوں سے خالی نہیں، یہاں تک کہ الیکشن کے موقع پر سب سے زیادہ جو چیز پروسی جاتی ہے وہ کوئی اور نہیں، شراب ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کہاں سمجھتا ہے کہ مجھے رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں گاؤں کے کونے پر آ گیا ہوں، گاؤں سے باہر آ گیا ہوں، رات کا اندھیرا ہے، کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا ہے، میں نے کیا پیا ہے کیا کھایا ہے دنیا کا انسان نہیں جانتا، میں جا کر کے چپکے سے اپنے گھر میں لیٹ جاؤں گا، مجھے کوئی پہچان نہ سکے گا، بیوی مجھ سے پہلے ہی ڈرتی ہے، ماں باپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، میں چپکے سے جا کر کے یہ دو چار کش شراب کے لگا کر کے اور اوپر سے میٹھی چیز کوئی
کوئی کھا کر کے اوپر سے کوئی خوشبو کی چیز منہ میں ڈال کر کے دل کے اندر خیال کرتا ہے تجھے کوئی جانتا نہیں ہے، تجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے، اللہ کی قسم تو دنیا سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے لیکن اپنے رب سے کیسے چھپے گا؟ تو تجھے رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہا ہے اور جو تجھے تنہائی میں بھی جانتا ہے تو کون ہے۔ آج شراب کی عادی ہو گئی امت محمدیہ۔ ایک وقت وہ تھا کہ صرف غیر ایمان والے ان چیزوں میں ملوث نظر آتے تھے اور ایمان والے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نیک بندے آج بڑی تیزی کے ساتھ امت محمدیہ شراب کی دل دادا ہو گئی، شراب کی عاشق ہو گئی اور شراب کا نام بدل کر کے پینے لگی، یہاں تک کہ کولڈ ڈرنک کے ذریعے سے، یہاں تک کہ کولڈ ڈرنک پر ایک قدم رکھ کر کے آگے بڑھتا ہوا چلا گیا اور تو نشے کا عادی ہو گیا۔ آج کتنے کتنے رونما ہوں گے، ان لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ شراب بتائی جاتی ہے اور بتائی نہیں بلکہ دیکھی جاتی ہے۔ آج چچا تایا کی عزت نہیں کرتا، آج بھتیجے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ نشے میں رہتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ نشے میں رہتے ہیں۔ بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نشے میں رہتے ہیں۔ گھر کو اپنے طاقت نہیں بخشتے، وجہ کیا ہے؟ نشے میں رہتے ہیں۔ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نشے میں رہتے ہیں۔ پورے گھر کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ نشے میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیوی کو کئی مرتبہ طلاق ہو چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ نشے میں رہتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے الخمر جماع الاثم، یہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ شراب تمام غلطیوں کی جڑ ہے، یہ نشہ تمام غلطیوں کی جڑ ہے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ امت محمدیہ نشے کی طرف ہے، امت محمدیہ نے اپنے آپ کو نشے کے ذریعے سے برباد کیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو جس طریقے سے نجاست غلیظہ ناپاک ہے، جس طریقے سے پیشاب پاخانہ ناپاک ہے، اسی طریقے سے شراب کے قطرے بھی ناپاک ہیں۔ جس طریقے سے پیشاب پاخانہ لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح شراب کے قطرے سے بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اپنے چہرے پر اونڈیلتا ہے، تو اس کو اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے۔ اگر تجھے خبر ہو جائے، اللہ کی قسم، جب تک تیرے پیٹ میں شراب کے قطرے ہیں، جب تک تیرے پیٹ میں نشے کے قطرے ہیں، یاد رکھنا تیرے پاس ایمان نہیں ہے، تیرا ایمان معلق کر لیا گیا ہے، تیرا ایمان اٹھا لیا گیا ہے۔ یاد رکھنا جب تک تو نشے سے باہر نہیں آئے گا، ایمان کی دولت تجھے نہیں دی جائے گی، ایمان کی دولت تجھے نہیں پہنچائی جائے گی۔ جب تو نشے سے باہر آئے گا تب تجھے ایمان دیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں تو دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر لکھ لے اپنے لیے، تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا، تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ میری امت نشے کی عادی ہو جائے گی، میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی، شراب کا نام بدل کر کے پیے گی۔ آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے امت محمدیہ۔ آج پھر میں اور آپ بگاڑ کی طرف ہیں۔ جس محنت کو آقا صحابہ کر کے گئے تھے، اس محنت کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا ہے، اس محنت کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، اس سے آگے بڑھ کر کے میری امت جوے کی عادی ہو جائے گی، میری امت سٹے کی عادی ہو جائے گی۔ آج امت محمدیہ محنت کرنا بھول گئی، آج امت محمدیہ مزدوری کا کھانا بھول گئی، اور رات اور دن اسی انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی نمبر، کوئی جھٹکا لگ جائے اور میں ذرا سا زمین سے آسمان کی طرف پہنچ جاؤں۔ محنت مزدوری نہیں، تجارت میں اپنے آپ کو آزمانا نہیں، کاروبار میں اپنے آپ کو آزمانا نہیں، بلکہ جوئے اور سٹے سے مالدار
عادی ہو جائے گی۔ آج ذرا دیکھو، کہیں تاش کے پتوں میں جوا اور سٹا ہے، کہیں کرکٹ کے میچوں میں جوا اور سٹا ہے، کہیں آئی پی ایل کے چوکے اور چھکوں میں جوا اور سٹا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے تیرے ہاتھ کے موبائلوں کے گیم کے ذریعے جوا اور سٹا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ تجھے دنیا نہیں جانتی؟ کیا سمجھتا ہے کہ تجھے اللہ نہیں پہچانتا کہ تو اس موبائل کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ تو اس موبائل کے ذریعے سے کہیں پب جی کا دیوانہ ہے، کہیں اور گیم میں لگا ہوا ہے، کہیں آن لائن گیم کے ذریعے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، یہاں تک کہ قیمتی سرمایہ اس جوئے کی لت میں برباد کر بیٹھا ہے۔ آج بڑے بڑے قرضدار نظر آئیں گے، آج بڑے بڑے قرضوں میں ڈوبے نظر آئیں گے، لیکن جانتے وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے کیوں ہیں؟ ان کے گھروں میں کوئی پریشانی نہیں آئی لیکن پھر بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے، ان کے گھروں میں کوئی حادثہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے۔ معلوم تو کرو وجہ کیا ہے؟ کہیں وجہ جوا اور سٹا تو نہیں ہے، کہیں جوئے میں اپنے آپ کو برباد کرنا تو نہیں ہے، اور اپنے بھائیوں کو برا کہنے والے، وہ اپنے پارٹنروں کو برا کہنے والے، وہ اپنے ماں باپ کو یہ کہنے والے کہ میرا سہارا نہیں بنتے، وہ اپنے گھر مکان کو چٹکیوں میں بیچنے والے، وہ اپنی بیوی کی چیزوں کو برباد کرنے والے، اپنی بیوی کے زیورات کو برباد کرنے والے اور قرضے میں ڈوبنے والے، بتاتا کیوں نہیں تو قرضے میں کیسے ڈوب گیا؟ دوستوں کا، رشتہ داروں کا بہانہ بنانا چھوڑ دے اور کہہ دے کہ تو نے اپنے آپ کو جوئے یا سٹے میں برباد کیا ہے۔ اللہ کرے یہ علاقہ اس بیماریوں سے بچا ہوا ہو، لیکن کیا کہوں، جہاں بھی جاؤں ایک سے ایک بڑا بیمار نظر آتا ہے، ایک سے ایک فتنوں کے اندر مبتلا نظر آتا ہے۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت جوئے کی عادی ہو جائے گی، میری امت جوئے اور سٹے کی عادی ہو جائے گی۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرا جوان کہتا ہے کرکٹ کھیلنا منع ہے، ہم کب کہتے ہیں منع ہے؟ پتنگ اڑانا حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے، میں صبر کر لیتا اگر یہ کھیل ہوتا، میں صبر کر لیتا اگر تو صرف اپنی دل جوئی کے لیے ان کام کو کرتا، لیکن میں نے یہ سنا کہ تو کبھی کرکٹ کے میدانوں میں جاتا ہے، وہاں بھی تو جوا اور سٹا لگاتا ہے، وہاں بھی تو اگر پتنگ اڑاتا ہے تو جوئے اور سٹے میں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، یہاں تک کہ نئے نئے طریقے، کبھی کبوتر بازیوں میں کبھی کبوتروں کو اڑاتا ہے۔ جانتے یہ بیماریاں کیا ہیں؟ یہ جوئے اور سٹے کی شکلیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ہاں، جب آئی پی ایل آ جائے، جب میچ آ جائے تو بڑی بڑی ٹیموں پر پیسے لگا کر کے رکھتا ہے، اور مجھے تو ایک خبر اور معلوم ہوئی کہ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں پارٹیوں کی کتنی سیٹ آئیں گی، کس کی کم آئیں گی، کس کی زیادہ آئیں گی، ارے تو ان پر بھی جوئے اور سٹے لگاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دعا کریں اللہ ہمارا بھلا ذمہ دار ہو جائے، اور دوسری طرف انہی سیٹوں پر ہمارے جوئے اور سٹے چلتے ہیں۔ کہاں سے اللہ کی مدد آ جائے، کہاں سے اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندے، جب نئے نئے طریقوں سے ہم جوئے اور سٹے کے عادی ہو گئے، ہماری تو لاٹریاں اور کمیٹیاں جوئے اور سٹوں والی ہو گئی، سود اور بیاج والی ہو گئی۔ کتنی دفعہ کہہ دیا کہ اپنی کمیٹیاں ڈال سکتے ہو لیکن برابر رکھنا، نہ کسی پر زیادہ نہ کسی پر کم، لیکن تجھے مزہ نہیں آتا، تجھے تو بولی کی لاٹری ڈالنی ہے، کوئی کم میں چھٹائے کوئی زیادہ میں اس کو اپنے قبضے میں لے لے، تو نے تو انہی لاٹریوں میں انہی کمیٹیوں میں، ہاں تجھے جانا ہے، تجھے اللہ کو ناراض جو کرنا ہے، تجھے اللہ کو جو غصہ دلانا ہے۔ یہ کیا ہے اللہ کے نیک بندے؟ یہ جوئے اور سٹے نہیں ہیں تو اور کیا ہے کہ وہ
اپنے آپ کو ان بیماریوں سے نہیں بچاتا۔ آگے بڑھئے، کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ میری امت زنا کی عادی ہو جائے گی، میری امت زنا کی دل دادا ہو جائے گی، اور زنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور زنا کلم کلہ عام ہو جائے گا۔ آج جوان، اگر تو یہ کہے کہ میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں صرف اپنے نبی سے تعلق رکھتا ہوں، میں صرف اپنے علماء سے تعلق رکھتا ہوں، تو لوگ تیرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، ایسے موقع پر تیرا کسی سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں بے حیائی کے تعلق کو، بے شرمی کے تعلق کو، حرام تعلق کو۔ آج میں نے اور آپ نے پیشن بنا لیا ہے، آج میرا اور آپ کا پیشن بن گیا ہے۔ اللہ کی قسم، ذرا دیکھو، آج زنا آسان ہو گیا، لیکن اس کے بالمقابل نکاح کرنا بڑا مشکل ہے، نکاح کرنا بڑا مشکل ہے۔ جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا آسان ہو گیا۔ جس زنا سے بچنے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے نیک بندے، اور جس نکاح کو میرے آقا نے اتنا آسان کیا ہو، کوئی ضرورت نہیں بھیڑ اکٹھا کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں مہنگی شادیاں کرنے کی۔ آؤ، ایک گواہ اور دو گواہ اور وکیل اپنا طے کیجئے، اور بیوی کو اپنے سے کہیے آپ میرے نکاح میں آئیں گی، وہ کہہ دے میں آ گئی، ہو گیا نکاح، ہو گیا نکاح۔ اتنا نکاح آسان کیا میرے آقا نے، لیکن آج میرے اور آپ نے، میرے اور آپ کے اس وقت میں کیا ہو گیا؟ اگر کسی کی بیٹی جوان ہو جائے، اگر کسی کی بیٹی جوانی سے آگے قدم رکھ لے، اللہ کی قسم میں نے ماں باپ کو پوری رات جاگتے ہوئے دیکھا ہے، پوری رات اپنی بیٹی کی چارپائی کی طرف نظر جمع کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں اللہ کے نیک بندے، آج میں نے اور آپ نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اور زنا اتنا آسان۔ اگر کوئی ابھی چاہے اپنا موبائل نکالے، بکنگ کرائے اور جا کر کے اپنا منہ کالا کرائے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت اور دشواری نہیں۔ لیکن اگر اس کے بالمقابل اگر کسی کی بچی جوان ہو جائے، اور اگر وہ آج ارادہ کرے کہ میں اپنی بچی کا نکاح کروں گا، میں اپنی بچی کا رشتہ تلاش کروں گا، یہاں تک کہ کئی سال گزر جائیں لیکن کوئی بچہ نظر نہ آئے، اگر نظر بھی آ جائے تو جہیز کے بھیڑیے منہ کھولے کھڑے ہیں، اگر کوئی نظر آ جائے تو ہماری بچی کو پسند کرنے والے نہ آئے، جہیز کے بھیڑیے ہیں، مال کے لالچی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج نکاح اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ ہمارے محلے میں نہ جانے کتنی بچیاں ایسی ہیں جو جوانی سے آگے جا چکی ہیں، لیکن کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ زنا آسان ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ اسی طریقے سے مجھے کہنے دیجئے جوان، آج تیرے دل پر بڑا زور پڑتا ہے جب کوئی ایمان والے بغیر کو کسی کو پسند کرتی ہے، تیرے دل پر زور پڑتا ہے، لیکن کبھی تو نے کارگزاری معلوم کی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ امت محمدیہ کی شہزادیاں کیوں ایمان والوں کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہی ہیں؟ کیوں ان کو ایمان والا پسند نہیں ہے؟ کیوں ان کو اللہ کا نیک بندہ پسند نہیں ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے کہنے دیجئے، ہاں تیرے جہیز کے لالچ نے، تیرے جہیز کے انبار نے ہماری نہ جانے کتنی بچیوں کو مرتد کر دیا ہے، اسلام سے نکل چکی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے جا چکی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو ذرا سا خیال نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کی بھی شادیاں کتنی مہنگی ہیں، ذرا میں اور آپ خیال تو کریں، لاکھوں خرچ ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، کروڑوں
پہنچ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن شادی ایسی ہونی چاہیے علاقے میں نام ہو جائے، میرا ریکارڈ بن جائے، رشتہ داروں میں میری عزت ہو جائے۔ حالانکہ مجھے کہنے دیجئے اگر تو اتنا پیسہ اکٹھا کر کے چاہتا کہ اس پیسے میں کچھ غریب بچیاں بھی اڑ جائیں تو اللہ کی قسم محلے کی کئی بچیاں اپنے گھروں کو ودا ہو سکتی تھی، لیکن تو نے نکاحوں کو اتنا مشکل کر دیا۔ اسی وجہ سے زنا آسان ہو گیا، اسی وجہ سے زنا آسان ہو گیا۔ فرماتے تھے میرے آقا زنا اتنا کلم کھلا ہوگا، راستوں کے کناروں پر ہوگا، جانوروں کی طرح ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی سمجھانے والا آئے گا اور یہ کہے گا بھئی یہ کیا کلم کھلا کر رہے ہو، ذرا دروازے کے پیچھے ہو جاؤ، ذرا پردے کے پیچھے ہو جاؤ۔ فرماتے تھے میرے آقا زمانہ اتنا بدل چکا ہوگا کہ لفظ کہنے والا اس وقت کا ولی ہوگا، یہ لفظ کہنے والا اس وقت کا اللہ کا ولی ہوگا۔ اتنا ماحول بدل جائے گا، اتنا ماحول بگڑ جائے گا۔ آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، اور یہ گناہ ایسا ہے، یہ زنا کا گناہ ایسا ہے، یاد رکھنا جیسے شراب کے قطرے پیٹ میں ہوں ایمان دور کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر زنا میں ملوث ہیں تو یاد رکھو ایمان الگ ہو چکا ہے۔ اسی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو بغیر ایمان کے دنیا سے جانا ہوگا، بغیر ایمان کے دنیا سے جانا ہوگا۔ آج سمجھتا ہے رات کے اندھیرے میں باتیں کرتا ہوں کسی کو معلوم نہیں، آج میری بچیاں سمجھتی ہیں کہ میرے پاس موبائل چھپا ہوا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، تم دنیا سے چھپا سکتی ہو لیکن اپنے اللہ سے نہیں چھپا سکتی، اپنے رب اپنے اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ آخر میری بچیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا؟ کیوں نبی کے نقش قدم سے تم الگ ہو گئی؟ کہاں تم اپنے تعلقات غیر محرموں سے بنانے لگی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تو حضرت فاطمہ کے قدم پر چلنا تھا، تمہیں تو اصحاب پیغمبر کی محترماؤں کے قدم پر چلنا تھا، تمہیں تو ازواج مطہرات کے قدموں پر چلنا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تم کہاں بدلتی ہوئی جا رہی ہو؟ اسی طریقے سے میرا جوان آج بڑا بولتا ہوا تو نظر آتا ہے، بچیوں کی حفاظت کے نعرے لگاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مجھے ذرا بتا اگر محلے میں کوئی بچی جوان ہو جائے، اگر محلے میں کوئی بچی بڑی ہو جائے تو سب سے زیادہ اس گھر کی طرف گھورنے والے، اس گھر کی طرف اپنی وحشی جیسی نظروں سے دیکھنے والے کوئی اور نہیں، محلے کے جوان ہوتے ہیں، محلے کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ جس گھر میں بچیاں جوان ہو جائیں اس گھر میں جوان بہانوں سے آنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی نظروں کی ٹھنڈک اس غلط راستے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسے یاد نہیں رہتا کہ گھر میں میں اپنی بہن کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اپنی ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اور اللہ کے بندو ہو سکتا ہے میری بات بری لگ جائے لیکن کیا کہوں، فرمایا تھا میرے آقا نے جب ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا زنا کرنے کو دل کرتا ہے۔ میرے آقا غصے میں نہیں ہوئے، میرے محبوب غصے میں نہیں ہوئے، کہتے یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے اور میرے صحابی، او اللہ کے بندے مجھے بتا کہ تو یہ چاہتا ہے تیری بہن سے، بیٹی سے، بیوی سے، ماں سے کوئی زنا کرے؟ اللہ کے نبی یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محبوب یہ کیا بات کر رہے ہو؟ غصے سے سرخ ہو گیا وہ شخص۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ساتھ وہ اپنا مکالہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی معصوم کی ماں ہوگی۔ جب تو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرے کی گھر کی عزت کا لٹیرا کیوں بننا چاہتا ہے؟ اے اللہ
کے نیک بندو فرماتے تھے میرے آقا میری امت زنا کی عادی ہو جائے گی، میری امت زنا کی دل دادا ہو جائے گی۔ آج امت محمدیہ یہ خطرناک فعل تو نے پیشن بنا لیا ہے۔ ہاں جس فعل پر اگر کنوارے ہیں تو کوڑے برسائے جائیں، اگر کوڑے برستے ہوئے مر بھی جائیں تب بھی کوڑے برسائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو سنگسار اس وقت تک کیا جائے جب تک ان کی روح ان کے بدن سے نہ نکل جائے۔ اگر شادی شدہ اس غلط کام کو کریں اتنی دیر تک پتھر برسائے جائیں جب تک ان کی جان ان کے بدن سے نہ نکل جائے۔ اتنا سخت گناہ، اتنا سخت دنیا کا عذاب۔ اے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں، کیا فرماتے میرے آقا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کچھ عذاب والوں کو سب کے سامنے ذلت والا عذاب ایسا عطا کرے گا کہ دوسرے لوگ اپنے عذاب کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ پوری قیامت والے دن تمام انسانیت کے سامنے کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی لائی جائیں گی کہ ان کے منہوں کے برابر میں ان کی شرمگاہیں ہوں گی، اور ان سے خون اور پیپ نکل کر کے ان کے منہوں کے اندر کو جا رہا ہوگا۔ آپس میں لوگ معلوم کریں گے او اللہ کے بندو یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں کہ جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے دیا جا رہا ہے، ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک سزا وہ ہوتی ہے جو چھپ کر کے دی جائے، اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سزا سب کے سامنے دی جائے، ذلت سے آدمی مرنے لگے، ذلت سے آدمی ڈوبنے لگے، جب کچھ مرد اور کچھ عورتیں اللہ کے سامنے اور تمام انسانیت کے سامنے ایسی لائی جائیں گی کہ ان کے منہوں کے برابر میں ان کے پیشاب گاہ اور ان کی شرمگاہیں ہوں گی، اور ان سے خون اور پیپ نکل کر کے ان کے بدنوں کے اندر جا رہا ہوگا۔ لوگ معلوم کریں گے یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اتنا ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان کو کہا جائے گا یہ وہ مرد اور عورت ہیں جو نکاح کے علاوہ اپنے تعلق غیروں سے رکھا کرتے تھے، نکاح کے بغیر جن کے تعلق ہوتے تھے، نکاح کے بغیر جو اپنے آپ کو ملا لیا کرتے تھے۔ آج وہ دنیا کی نظروں سے تو بچ گئے، لیکن آج اللہ انہیں سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے۔ آج اللہ انہیں سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کہاں تک غلطیاں بتاؤں؟ آج میں اور آپ غلطیوں کے پتلے بنے ہوئے ہیں، آج میں اور آپ غلطیوں کے پتلے بنے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں فرشتے آئیں گے ہماری مدد کریں گے، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کب جوش میں آئے گی، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کو کب ظالموں پر غصہ آئے گا۔ اور اللہ کی قسم نہیں، تم کن کی بات کر رہے ہو؟ پہلے اپنی خیر مناؤ، پہلے میں اور آپ اپنی خیر منائیں۔ ہم وہ حرکت کر رہے ہیں کہ ان حرکتوں پر میرے اللہ نے پوری کی پوری قومیں تباہ کر دی تھی، پوری کی پوری قومیں میرے اللہ نے برباد کر ڈالی تھی۔ یہ تو شکر مناؤ، یہ تو شکر مناؤ کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے اب بھی محبت کرتا ہے۔ ابھی ہم اللہ کے غصے میں نہیں آئے ہیں، ابھی اللہ کے عتاب میں نہیں آئے ہیں، ابھی صرف اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اگر اللہ غصے میں آ جائے گا پھر فرمایا تھا میرے آقا نے میری امت کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، میری امت کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندوں، فرماتے تھے میرے آقا، اور آخری گفتگو کرنے لگا، ذرا سنتے چلے جائیں۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، میری امت میوزک کی بھی دل دادا ہو جائے گی، میری امت میوزک کی شوقین ہو جائے گی۔ حالانکہ جہاں میں نے شراب کو ختم کیا، جوئے اور سٹے کو ختم کیا، زنا کی سزا کو بڑا مکمل طے کیا، ہاں جوئے اور سٹے، سود اور بیاز کو ختم کیا، اسی طریقے سے فرماتے تھے
گانے بجانے کی چیزوں کو بھی ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، مجھے گانے بجانے کی چیزوں کو بھی توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ علماء سے معلوم کریے، فرماتے تھے میرے آقا انما بعثت بکسری مزامیر، ہاں فرماتے تھے مجھے گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ میوزک بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، قرآن کی محبت حلاوت کو نکالتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو قرآن اچھا نہیں لگتا، جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ میوزک کے شوقین ہو گئے، نعت نبی اچھی نہیں لگتی، علماء کی تقریریں اچھی نہیں لگتی، وجہ کیا ہے؟ میوزک کے شوقین ہو گئے، میوزک کے دل دادا ہو گئے۔ او اللہ کے نیک بندو، آج مجھے اور آپ کو نیند نہیں آتی، میوزک کے بغیر سفر مکمل نہیں ہوتا، میوزک کے بغیر بیاہ شادیاں مکمل نہیں ہوتی، میوزک کے بغیر ہاں یہاں تک کہ عقیقے ولیمے جن کو میں اور آپ سنت کہتے ہیں یہ بھی مکمل نہیں ہوتے۔ میوزک کے بغیر ہمیں میوزک چاہیے، ہمیں ڈی جے چاہیے، ہمیں ان پر ناچنے والیاں کنجریاں چاہیے، بازارو عورتیں چاہیے۔ آج میں اور آپ میوزک کے اتنے دل دادا ہو گئے کہ اپنی گاڑیوں میں، اپنے گھروں میں کوئی اللہ کے قرآن کی تلاوت کا انتظام نہیں، لیکن اکثر گھروں میں میوزک کا انتظام ہے، اکثر گھروں میں گانے بجانے کی چیزوں کا انتظام ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے فرماتے تھے میرے آقا میری امت میوزک کی دل دادا ہو جائے گی، میری امت میوزک کی عادی ہو جائے گی۔ آج امت محمدیہ اور اللہ کی قسم شرم آتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں النکاح من سنتی، یہ نکاح میرے محبوب فرمانے میری سنت ہے، یہ ولیمہ میری سنت ہے، یہ عقیقہ میری سنت ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ میوزک ہے اور ڈی جے گئے۔ ہاں آج ہماری باراتیں میوزک کے بغیر نہیں آ رہی، آج ہماری بچیاں میوزک کے بغیر ندا نہیں ہو رہی۔ اے اللہ کے نیک بندو کیا ہو گیا؟ ہاں نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، میرے اللہ اس کو دیکھ کر کے پسند کرتے ہیں، میرے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نکاح کو عبادت بنایا گیا ہے، لیکن انہی نکاحوں کے اندر ہاں میوزک کو دیکھو اور ڈی جے اور گاجے اور باجوں کو دیکھو کس طریقے کے حالات ہیں۔ آج محلے کے اندر اگر کسی نے بجانا شروع کر دیا، آج بیماروں کی خیر نہیں، آج پریشان لوگوں کی خیر نہیں، جو ٹینشن میں ہیں آج ان کی خیر نہیں۔ اس قدر تیز میوزک بجایا جاتا ہے، اس قدر تیز گانے اس میں لگائے جاتے ہیں کہ دل کا مریض تو دنیا سے رخصت ہو جائے، ہارٹ کا مریض تو دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن ہمارے جوانوں کو دراسی عقل اور تمیز نہیں۔ اور کیا کر رہے ہو اللہ کے نیک بندو؟ کیوں میوزک کے اتنے بڑے دل دادا ہو گئے؟ آج تجھے نظمیں قراتیں اچھی نہیں لگتی، آج تو خود بھی گانے سنتا ہے اور دل کے اندر تیرے یہ تمنا رہتی ہے کہ تو بھی اگر گانا گانے لگے تو بڑا سنگر ہو جائے اور بڑا سنگر ہو کر کے بڑا مالدار ہو جائے۔ اور اسی لیے جن کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی میوزک کے اسٹیج پر جا کر کے اپنی قسمت بھی آزماتے ہیں، میوزک کے اسٹیج پر جا کر کے بڑا سنگر بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے فرماتے تھے میرے آقا جو میوزک کا دل دادا ہوگا کل قیامت کے میدان میں اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، صرف اس میوزک کو سننے کی وجہ سے، ان گانوں کو سننے کی وجہ سے۔ لیکن آج ہیڈ فون، بلوٹوتھ اور پتہ نہیں گاڑیوں کے سسٹم، گھروں کے سسٹم سب میوزک سے لیس ہیں، سب میوزک سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور جانتے ہو اللہ کے نیک بندو، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر کے عرض کیا تھا، ہاں کیا کہا تھا اللہ کے نبی؟ میری آواز بڑی اچھی ہے، میں بانسری بڑی اچھی بجاتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے گانا بجانے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ آج میوزک کو میں اور آپ فن کہتے ہیں، میوزک کی دنیا والوں کو فنکار کہتے ہیں۔ اب تک جنہیں کنجر کہا جاتا تھا، اب تک جنہیں کلاباز کہا جاتا تھا، آج ہم انہیں فنکار کہنے لگے۔ آج وہ ہمارے ہیرو ہو گئے، آج وہ ہمارے آئیڈیل ہو گئے۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج تیرے سر کے بال
کپڑے کسی عالم کسی اللہ والے کی طرح نہیں، بلکہ کلا کنجر کلا ایکٹر کے لیے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، جو اسلام کو اپنی فلموں کے ذریعے سے ذلیل کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج وہ میرے اور آپ کے آئیڈیل ہو گئے ہیں۔ اگر معلوم کروں تیرے بال کیسے ہیں، بتائے گا پلا ہیرو جیسے ہیں، تیرے کپڑے کیسے ہیں، تجھ سے کیا بات کروں؟ اگر تیرے درا درا سے بچوں سے معلوم کروں تو تیرے بچوں کو نہ نبی کا نام یاد، نہ رسول کا نام یاد، نہ صحابہ کا نام یاد، لیکن ہاں اس کو ہیرو کے ہیروئنوں کے بڑے نام یاد ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں میوزک رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں صبح شام فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ موبائلوں کے ذریعے سے فلموں کا بالکل آسان انتظام ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ایک صحابی نہیں کہہ سکتا، ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے گانا بجانے کی اجازت دیجئے، میری آواز بڑی اچھی ہے، میں اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور فرمایا تھا، اٹھ جا یہاں سے چلا جا، اگر اس حرکت سے باز نہ آیا تو تجھے جہنم کے طبقے نچلے طبقے کے اندر پھینک دیا جائے گا، تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی سے غصہ ہو کر، وہ اللہ کے نبی سے اپنے چہرے کو بنا کر، انہیں کیا معلوم کتنی کمائی ہے، جیسے آج تم مجھ جیسے غریب کو کہنے لگو اسے کیا معلوم سنگنگ میں کتنی کمائی ہے، گانا بجانے میں کتنی کمائی ہے، میوزک میں کتنی کمائی ہے، انہیں کیا معلوم یہ تو مالوی لوگ ہیں، ان پہ تو صرف تقریریں آتی ہیں، ان پہ تو صرف باتیں بنانی آتی ہیں، دنیا کی ترقی نہیں جانتے، فنکاری نہیں جانتے، دنیا میں بڑا کیسے بننا ہے نہیں جانتے، انہیں تو صرف اپنی باتوں سے مطلب۔ اسی طرح وہ شخص اللہ کے نبی کی خدمت سے اٹھ گیا، ان کی صحبت سے ہٹ گیا اور اپنی میوزک کی دنیا میں اور اپنی سنگنگ کی دنیا میں گانا بجانے لگا، گانا گانے لگا، یہاں تک کہ میرے آقا پردہ کر گئے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، وہ سنگنگ کرتا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں حضرت عمر نے اس کو بڑا تلاش کرایا، اگر ملے تو شوٹ کر دو، اگر ملے تو پکڑ کر کے لاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندو، حضرت عمر کے زمانے میں وہ اللہ کا بندہ بوڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے دانت ختم ہو گئے، اور جب دانت نہ ہو تو پھر سنگنگ نہیں ہو سکتی، پھر اچھا نہیں گا سکتا۔ جب اس نے اچھا گانا بند کر دیا، اب لوگوں نے اس سے محبت کرنا چھوڑ دیا، اس کو ہدیے اور تحفے دینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کچھ دن اس نے قرضہ لے کر کے کام چلایا، اب لوگوں نے اس کو قرضہ بھی دینا بند کر دیا۔ قرضہ آدمی تبھی تو دیتا ہے جب سامنے والے کے اندر دینے کی طاقت نظر آتی ہے، تبھی تو قرضہ دیتا ہے، ورنہ غریبوں کو کوئی قرضہ نہیں دیتا، کمزوروں کو کوئی قرضہ نہیں دیتا۔ ہم مالداروں کو تو کہہ کر کے دیتے ہیں، اگر مالدار بیمار ہو جائے تو معلوم کرتے کچھ پیسے چاہیے، اگر مالدار کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو معلوم کرتے کچھ چاہیے، اگر مالدار بیمار ہو جائے تو معلوم کرتے کچھ چاہیے، اگر اس کی بیٹی کی شادی ہو تو سب معلوم کرتے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی غریب بیچارہ بالکل موت کے منہ میں ہے، کوئی نہیں معلوم کرتا تجھے کچھ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے یہ کہاں سے دے گا، کہاں سے واپس کرے گا۔ آج تو شادیوں میں مالداروں کی لفافے کچھ اور ہیں، غریبوں کے یہاں کچھ اور ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تیرے معیار جدا ہیں، تیرے معیار جدا ہیں۔ ذرا سن، جب کوئی غریب اور کمزور ہو جائے، یاد رکھنا کوئی سہارا نہیں بنتا، کوئی سکون کی کوئی بات نہیں کہتا۔ خیر، میں اپنی بات کو اور لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، جب اس کے دانت ٹوٹ گئے، لوگوں نے قرضہ بھی دینا بند کر دیا، اس کا خیال بھی کرنا بند کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے لیکن میرا اللہ تو میرا اللہ ہے، میرا رب تو میرا رب ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، جب اس کی آخری عمر پہنچ گئی، کئی دن کا بھوکا اور پیاسا، یہاں تک کہ مانگتا ہوا، بھیک کے ہاتھ پھیلاتا ہوا، جب اس کو کسی نے بھیک بھی
نہ ڈالی، وہ سیدھا قبرستان پہنچ گیا اور قبرستان میں جا کر کے رونے لگا۔ اب تو کوئی نہ قرضہ دیتا ہے، ہدیہ دینا تو دور کی بات، تحفہ دینا تو دور کی بات، اب تو کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا۔ ارے قرضہ دینا تو دور کی بات، اب تو کوئی مجھے بھیک بھی نہیں دیتا۔ ہاں بھیک کے گھر بھی ختم ہو گئے۔ قبرستان کے اندر پہنچ گیا، قبرستان کے اندر چلا گیا، کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ جب کچھ نظر نہ آیا، قبروں کو دیکھ کر کے اب اللہ یاد آیا، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ اے میرے اللہ، میں نے تیرے محبوب کی بات نہیں مانی تھی، میں حضرت ابو بکر سے بچتا رہا، آج حضرت عمر ابن خطاب کا دور ہے، جہاں بھی دیکھ لیں گے مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن میرے اللہ، جب لوگوں نے مجھے بھیک دینا بھی بند کر دیا، میں اس قبرستان کے اندر آیا جو میرا آخری ٹھکانہ ہے، جو میری آخری آرام گاہ ہے۔ اے اللہ، تجھے تو معلوم ہے کئی دن کا بھوکا ہوں، کئی دن کا پیاسا ہوں، تجھے تو معلوم ہے میرے پیٹ کے اندر لقمے نہیں گئے ہیں۔ اے اللہ، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا تو میرا کچھ خیال کر سکتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں قبرستان کے گیٹ پر حضرت عمر ابن خطاب چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بڑی تیزی کے ساتھ، سر پر کوئی پوٹلی رکھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت عمر کو دیکھ کر کے گھبرا گیا کہ اب تو تیرا قتل ہونا ضروری ہے، اب تو تیری گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ اور ڈرنے لگا اور گھبرانے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر آگے بڑھ گئے۔ یہ اور چھپ گیا، نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر پھر پیچھے مڑے، لیکن یہ پھر نظر نہیں آتا۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی اور اس کے پاس تیزی کے ساتھ گئے۔ یہ گھبراتا ہوا اور کپ کپاتا ہوا اٹھا۔ حضرت عمر کچھ نہ کہنا، کہتا ہو اللہ کے نیک بندے، اب تک تو تجھے ارادہ کہنے کا تھا، لیکن کیا کروں؟ تو نے کیا کیا ہے؟ ہاں، تو نے کیا اللہ سے کہا ہے کہ جب میں ابھی خواب میں تھا، ابھی جب میں سویا ہوا تھا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی، اے وقت کے امیر المؤمنین، کیسی ذمہ داری نبھا رہے ہو، کیسی خلافت چلا رہے ہو، ادھر تم سوئے ہوئے ہو، ادھر میرا نیک بندہ قبرستان میں بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور میری محبت میں دہائی دے رہا ہے، اے عمر جاؤ میرے نیک بندے کے لیے کھانا لے کر کے پہنچ جاؤ۔ کیا کہا تو نے اللہ سے کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگا؟ یہ کہہ کر کے حضرت عمر نے پوٹلی اتاری جس کے اندر کھانا رکھا ہوا تھا۔ اے عمر، کیا یہ میرے اللہ نے دیا ہے؟ یہ میرے محبوب نے دیا ہے؟ یہ میرے رب نے دیا ہے؟ یہ کہہ کر کے اس کھانے کو دیکھتا تھا اور روتا تھا، ہائے میں کس سے دور رہا، میں کس کے در کو چھوڑے رہا۔ او اللہ کے نیک بندو، یہاں سے ایک سبق لے کر کے جانا، اگر دنیا داری میں گھس جاؤ گے، یاد رکھنا جتنے بوڑھے ہوگے اتنی ناقدری ہوگی، اور اگر دیندار بن کے رہو گے، عالم ہو، امیر ہو، خانقاہ کے بزرگ ہو، قسم کھا کر کے کہتا ہوں جتنے بوڑھے ہوتے رہو گے اتنی قدر بڑھتی رہے گی، اور دنیا داری میں جتنے بوڑھے ہوتے چلے جاؤ گے اتنی دنیا ناقدری کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، وہ بیچارہ گانا گانے والا ایسی توبہ کرتا ہے کہ کھانا ہاتھ میں لے کر کے ایک لقمہ بھی کھا نہیں پاتا اور اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ اتنا کرم بھی کرنے والا ہے، اتنا رحم بھی کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، آج امت محمدیہ بڑی تیزی کے ساتھ میوزک کی دل دادا، بڑی تیزی کے ساتھ میوزک کی عادی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بڑی خطرناک بیماری، اللہ سے دور کرنے والی بیماری، نمازوں سے دور کرنے والی بیماری، قرآن کی تلاوت سے دور کرنے والی بیماری، اللہ کی محبت سے دور رکھنے والی بیماری۔ فرماتے تھے میرے آقا، میری امت میوزک کی دل دادا ہو جائے گی، میری امت میوزک کی عادی ہو جائے گی۔ جب یہ تمام بیماریاں امت محمدیہ میں ہوں گی تو فرماتے تھے میرے آقا، اب انتظار کرو زمینوں کے پھٹنے کا، اب انتظار کرو
کے آنے کا، اب انتظار کرو تیز آندھیوں اور طوفانوں کا، اب انتظار کرو پتھروں کے برسنے کا، اب انتظار کرو، اب انتظار کرو تیز ہواؤں کے ساتھ اللہ کے غصے کا۔ اے اللہ کے نیک بندے، بتاتا کیوں نہیں کہ یہ ساری کمیاں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں؟ یہ ساری کمیاں میں اور آپ لے کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میرے محبوب آئے تھے، لیکن پھر دوبارہ سے وہی چیزیں ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ ارادے کرو کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں گے، انشاءاللہ نکالیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ سے توبہ کریں گے سچی، اللہ کے ہو کر کے رہیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کریں گے، شراب کو دیکھیں گے بھی نہیں، جن چیزوں میں ہمیں الکحل نظر آ جائے ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے، چاہے وہ کتنی انرجی دینے والی چیز کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے۔ جوئے اور سٹے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، ان سے بچا کر کے رکھیں گے۔ شراب سے، نشے سے اپنے آپ کو، اور زنا کی اس گندگی سے، اسی طرح تمام بیماریوں سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر یاد رکھو اللہ کی مددیں اتریں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے محبت کا اظہار فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت کر دے۔